بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک میرے پاس بہت اہم سوال آیا۔ آپ سب کو میری گزارش ہے، کسی قسم کا بھی کوئی سوال ہو آپ پوچھ سکتے ہیں میرے واٹس ایپ پہ یا پرسنل پہ یا کسی بھی جگہ پہ، فیس بک پہ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، میں بالکل ہی جواب ضرور دوں گا انشاءاللہ۔ یہ اہم سوال ہے، اپنے شوق کو کیسے پہچانیں۔ یہ بہت زیادہ نوجوان سوال کرتے ہیں، کافی دفعہ میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ اپنے شوق کے مطابق کام کیا کریں، اور وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں شوق کو کیسے پہچانیں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا شوق کیا ہے۔ یہ بہت اہم سوال ہے، یہ سب کا سوال ہے۔ ہمیں اپنے شوق کا پتہ تب لگتا ہے جب ہم پریشان ہوتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہو جب ہمیں بوریت محسوس ہوتی ہے، ہم پریشانی محسوس کرتے ہیں، وہ ہمیں پتہ دے رہے ہوتی چیزیں، وہ گھنٹی بج رہی ہوتی ہے کہ اپنے شوق کو تلاش کریں، یہ شوق نہیں ہے، یہ تمہاری چیز نہیں ہے، تمہارا کام یہ نہیں ہے۔ تو اسی وقت ہمیں کو سمجھ آ جانی چاہیے، سمجھ آتی ہے۔ بلکہ اگر کوئی بندہ ہمارے پاس رہتا ہو یا ہمارا کوئی دوست ہو، ہمیں اندر سے آواز آ رہی ہوتی ہے جب ہم اس کے ساتھ سفر کرتے ہیں یا اس کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں یا اس کے ساتھ گپ شپ کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، اندر سے آواز آ رہی ہوتی ہے یہ تمہارے لیے نہیں ہے، اس کو رہنے دیں، اس کو چھوڑ دیں۔ کیونکہ وہ انسان کی مثال کے طور پہ کسی انسان کی عادت ہے، اچھی سوچ رکھتا ہے کوئی بندہ، اگر اس کو مل جائے کوئی بری سوچ والا، پھر وہ کیسے میچ ہو سکتا ہے۔ یا مثال کے طور پہ کسی کا شوق ہو کوئی کام کرنے کا، وہ اسی کام کے خلاف باتیں کرے، پھر وہ کیسے سمجھ آئے کہ وہ بندہ کرتا ہے کہ کہتا ہے یار یہ تو غلط باتیں کرتا ہے، یہ مجھے یہ باتیں کرنی چاہیے اس کے ساتھ، یا اس کو یہ باتیں کرنی چاہیے۔ مثال دینا چاہوں، کوئی بندہ کوئی کام شوق سے کرتا ہے، اگر اسی کام کا وہ بندہ اس کے ساتھ بیٹھ جائے، وہ اس کے ساتھ کھل کے باتیں کرتا ہے، کیونکہ وہ اسی کے مطابق آ جاتا ہے، اس کے ذہن کے مطابق۔ اس لیے ہمیں وہ چیزیں سبق دیتی ہیں کہ یہ کام تیرے لیے نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ، مثال دینا چاہوں، کسی کو کوئی کام بور کرتا ہے یا کسی مجبوری کے تحت کرتا ہے، وہ کر تو رہا ہوتا ہے لیکن اس کام میں پریشان ہوتا ہے، اس کام میں خوشی محسوس نہیں کرتا۔ پہلی پہچان یہ ہے، ہمارا جو شوق ہوتا ہے ہمیں وہ تھکاتا نہیں، جو ہم کام کرتے ہیں اس میں ہم تھکتے نہیں، ہمیں ٹائم کا پتہ نہیں چلتا کہ کتنا ٹائم گزر چکا ہے اور کتنا ٹائم باقی ہے۔ جو کام ہمیں کرتے ہیں وہ معاوضہ کی پرواہ نہیں ہوتی۔ دوسرا وہ ہے کہ جو ہم پرواہ معاوضے کی نہیں کرتے کہ ہمیں کتنا پیسے مل رہے ہیں کتنا نہیں مل رہے، ہم پھر بھی کرتے رہتے ہیں اگر پیسے ملیں یا نہ ملیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ جو شوق کا کام ہو وہ ہمیں تھکاتا نہیں ہے۔ دوسرا کام وہ ہے کہ ہمیں کوئی معاوضے کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اور تیسرا کیا ہے، وہ ہمارے وقت کا پتہ نہیں چلتا کہ کتنا وقت لگ گیا ہے، کتنا ٹائم گزر گیا۔ ایک مثال دینا چاہوں گا، ایک پینٹر تھا، وہ پینٹنگ بنانے والا، لکھائی کرتا تھا، وہ تصویریں پرانے زمانے میں یہ ساری تصویریں ہاتھ سے بنتی تھی، آج کل کیمرے آ چکے ہیں، پرانے زمانے میں یہ ہاتھ سے تصویریں بناتے۔ ایک بندہ تھا وہ ایسی خوبصورت تصویریں بناتا تھا، وہ ایسا ہوتا تصویریں بناتے بناتے اس کو ایک ہفتہ لگ جاتا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا اس کو بھوک کا بھی خیال نہیں رہتا، کیا چیز میں نے کھانی ہے کیا چیز پینی ہے، بس کوئی چیز دے دے تو وہ ٹھیک ہے۔ وہ پاؤں میں جب جوتے جو پہن رکھتا تھا، جب جوتے وہ اتارتا اس کی کھال بھی ساتھ اتر جاتی، کیونکہ وہ اس کا پتہ نہیں چلتا ٹائم کا، کتنا ٹائم گزر گیا ہے اور کتنا گزرنا ہے۔ یہ شوق کی پہچان یہ ہے، یہ تین چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی بات شوق کی پہچان یہ ہے کہ جو بھی ہم کام کریں گے وہ ہمیں تھکائے گا نہیں، اور دوسرا جو کام کرتے وہ معاوضہ پیسے کی پرواہ نہیں ہوگی، اور تیسرا جو ہم وقت سے بے پرواہ ہو جاتے ہیں، وقت کا پتہ نہیں چلتا۔ تیسری بات، جو بھی چیزیں جس کام کے لیے بنی ہوتے ہیں وہ ہم وہی کام کے لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی بندے کے پاس پین ہو، وہ لکھنے کے کام آتا ہے، وہ پین لکھتے وقت کوئی بندہ یہ نہیں کہے گا، کبھی بھی پین یہ نہیں کہے گا کیونکہ میں تھک گیا ہوں، کیونکہ جب اس کے اندر تک روح ہے وہ چلتا ہی رہے گا۔ اس کی روح ہے، وہ جو سیاہی اس کے اندر ہوتی ہے، انک ہوتی ہے، وہ روح ہوتی ہے۔ انسان کی بھی حالت سیم یہی ہے، اگر جس وقت تک اس کے اندر روح موجود ہے وہ کام کرتا رہے گا، کبھی بھی نہیں تھکے گا۔ اور دوسرا کیا ہے، کسی گاڑی پہ ہم سفر کرتے ہیں، جب تک اس کے اندر روح، اس کے اندر تیل ہوتا ہے وہ چلتی رہتی ہے، جب تیل ختم ہو جاتا ہے اس کی روح مر جاتی ہے، پھر وہ رکتی ہے۔ یہی مثال، ان مثالوں سے ہمیں غور کر لینا چاہیے۔ مثال کے طور پہ ایک کرسی ہے، ایک چیئر ہے، جب اس پہ بندہ بیٹھتا ہے، اگر وہ کبھی معاوضہ نہیں مانگتی کیونکہ وہ بنی اسی لیے ہے۔ یہ جو مائک ہے یہ بھی اسی لیے بنا، یہ آواز کو کیچ کرتا ہے، یہ کبھی نہیں تھکے گا۔ یہ خراب ہونا اور بات ہے، بیمار پڑ جانا، بندے بھی بیمار ہو سکتے ہیں، اس کا مقصد وہ نہیں ہے، یہ بھی خراب ہو سکتی ہیں چیزیں، یہ کیمرہ ہے وہ بھی خراب ہو سکتا ہے، لیکن یہ بھی کبھی بھی نہیں تھکے گا کیونکہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں میں تھک جاؤں گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ جو بھی ہمارا بھی جو شوق ہے ہم اس کو پہچان لیں، اسی کے مطابق کام کریں۔ جتنے بڑے لوگ کامیاب ہوئے ہیں
وہ ایسے کامیاب ہوئے اپنے شوق کو پہچان کے، کیونکہ وہ شوق والا کام، جو بندہ شوق سے کام کرتا ہے وہ کبھی تھکتا نہیں، وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹتا، اور اس کو دنیا کی باتیں، لوگوں کی باتیں اس کو نہیں تھکاتی، اس کو مزید کمزور نہیں کرتی بلکہ مزید ترقی دیتی ہیں۔ اس لیے وہ ہے ظفر علی خان صاحب کا شعر ہے، اے تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہیں تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ اس لیے جو شوق والا بندہ ہے وہ اونچا اڑتا ہے، وہ مزید کمزور نہیں ہوتا، کیونکہ شاہین کی مثال دی انہوں نے۔ شاہین جب وہ تیز آندھی چلتی ہے وہ مزید مقابلہ کرتا ہے، کبھی وہ پیچھے نہیں ہٹتا، اس لیے کیونکہ اس کا شوق ہے۔ ہمارے شوق بھی ایسے پہچان ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے شوق نصیب فرمائے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔